السلام علیکم معزز ناظرین، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اہل ایمان کے نزدیک تیسری مقدس ترین مسجد ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر مقدس ترین مسجد مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ یہ اہل ایمان کا قبلہ اول ہے۔ جب تک خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا رخ انور مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور تقریباً 17 یا 18 مہینے تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنا رخ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں ادا کی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اثر میں یہ خیال آیا، یہ خواہش آئی کہ اللہ تعالی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے تاکہ ہمارا قبلہ یہود و نصارہ سے الگ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل امین وحی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے، اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، امامت فرما رہے تھے۔ نماز کی حالت میں ہی جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ انور مسجد اقصی سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ مسجد اقصی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ تو مسجد اقصی بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے، اور بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی شان والی جگہ ہے، بڑے مقام والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، مسجد اقصی کا ذکر فرماتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور نشانیاں ہیں ہماری، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کئی انبیاء کرام کی قبور ہیں، قبریں ہیں، مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نبیوں کی مبارک قبریں مسجد اقصی کے ارد گرد موجود ہیں۔ چونکہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اور فلسطین میں کئی اللہ کے نبی تشریف لائے، اس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے کئی نبیوں کی قبریں موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والا قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مسجد اقصی کی یقیناً اہل ایمان کے نزدیک بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور یہ بیت المقدس تیسری مقدس ترین جگہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، اور جب بیت المقدس فتح ہوا، اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہود و نصارہ کو شکست ہوئی، تو یہود و نصارہ نے اہل ایمان سے کہا، اسلامی لشکر سے کہا کہ ہم چابی آپ کے حوالے کریں گے، لیکن آپ یوں کریں کہ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بیت المقدس بلائیں، ہم ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج دیا، قاصد بھیج دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس بلایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلے بیت المقدس کی طرف۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر خوشی کے وہ لمحات تھے اور جشن کا سماں تھا۔ اہل ایمان نے فتح حاصل کی تھی اور مسجد اقصی بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو یہ بڑا خوشی کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مدینہ منورہ سے چلے بیت المقدس کی طرف، اور آپ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں، لیکن سادگی کا عالم دیکھیے، قربان جائیں ان کی سادگی پہ۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بڑی فوج ساتھ نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی کمانڈوز نہیں ہے، کوئی سواریوں کا پروٹوکول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کے سفر پہ روانہ ہوئے تو اکیلے ہیں اور ساتھ ایک خادم ہے، ایک خادم کو ساتھ لیا، اور سواری ایک ہے، اونٹ ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی کے سفر پہ روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلے، اور طے یہ پایا اپنے خادم کے ساتھ کہ 1 میل تک میں سواری پہ بیٹھوں گا اور آپ پیدل چلیں گے، اور پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا اور آپ سواری پہ بیٹھیں گے، یعنی ہم دونوں باری باری اس سواری پہ بیٹھیں گے، اور ایک بیٹھے گا تو دوسرا پیدل چلے گا۔ ایسے یہ سفر شروع ہوا، اور جب مدینہ منورہ سے نکلے تو اپنے خادم کو سواری پہ بٹھایا، خود اس کی مہار پکڑ کر پیدل چلے 1 میل تک، پھر اس کے بعد خود سوار ہوئے اور خادم پیدل چلا۔ یوں ہی سفر کرتے کرتے بیت المقدس پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کرنے کے لیے آگے تشریف لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا، اور جب دیکھا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو وہ کچھ یوں تھی کہ آپ نے ایک پرانا لباس پہنا ہوا تھا جو عموماً آپ پہن کے رکھتے تھے، سادہ لباس، اور 36 لاکھ مربع میل سلطنت کے حکمران اور فرمان روا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور 36 لاکھ مربع میل سلطنت کے آپ حکمران ہیں، اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں تقریباً 36 پیوند لگے ہوئے، جن میں کچھ چمڑے کے پیوند بھی لگے ہوئے، یعنی چمڑے کے ٹکڑے کاٹ کر اس کا پیوند لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور کچھ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتے۔ تو راستے میں ایک نہر آئی، اور اس نہر کو جب کراس کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پہ ڈال دیے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ ڈالے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ عمل مجھے پسند نہیں آیا، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سامنے دیکھیے کہ سپر پاور ہے، اور یہود و نصارہ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اور لاکھوں لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ لباس جو پہنا ہے اس پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پہ ڈال دیے ہیں، تو یہ آپ کا عمل مجھے پسند نہیں آیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ پھر قیامت تک کے لیے وہ عبرت بن جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ اگر تیری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے یقیناً سزا دیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ جملے کہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں وہ سن کر حضرت عمر کی عظمت و شان پہ ناز کرتی رہیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں عمر بن خطاب، مجھے کون جانتا تھا، میری کیا حیثیت تھی،
میں اگر 4 اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا تو مجھ سے وہ 4 اونٹ بھی ٹھیک سے چرائے نہیں جاتے تھے، اور میرے والد مجھے اس پہ بھی ڈانٹتے تھے، مارتے تھے کہ تو 4-5 اونٹ ٹھیک سے چرا نہیں سکتا۔ آج اگر 36 لاکھ مربع میل کا میں حکمران ہوں تو یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس اسلام کی برکت ہے کہ اس اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو یہ شان عطا کی ہے، کہ اس اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو یہ مقام دیا ہے کہ آج عمر اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہے، آج عمر امیر المؤمنین ہے، آج لاکھوں لوگوں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو یہ ساری شانیں، سارے مقام، یہ سارے عزتیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اس اسلام کی برکت سے عطا کی، ورنہ اس اسلام سے پہلے عمر کو کون جانتا تھا؟ عمر کو تو اونٹ بھی ٹھیک سے چرانے نہیں آتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے اس وقت کہے اور فرمایا کہ ہماری جو بھی عزتیں ہیں، ہمارا جو بھی مقام ہے، یہ اسلام کی وجہ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ آگے یہود و نصارہ استقبال کے لیے کھڑے تھے اور اسلامی لشکر بھی موجود تھا۔ تو حضرت عمر جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو باری غلام کی آ گئی سواری پہ بیٹھنے کی، تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ تم سواری پہ بیٹھ جاؤ، میں سواری کی مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، اب میری باری ہے، لیکن میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ اب بیت المقدس مسجد اقصی قریب آ گئی ہے، آگے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور لوگوں کی نظر میں ایک عزت ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی باری مقرر کی تھی، میں اپنی باری پہ سوار ہوا، اب آپ کی باری ہے، آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ اور عمر کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اسلام کی برکت سے عطا کرتا ہے، اس بات سے کوئی عزت نہیں ہے کہ کوئی پیدل چل رہا ہے یا سواری پہ جا رہا ہے، ان باتوں سے عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے خادم کو سواری پہ سوار کیا اور خود مہار پکڑ کے چلنے لگے، آگے لاکھوں لوگ استقبال کر رہے تھے۔ جب آپ قریب پہنچے تو یہود و نصارہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ سواری پہ جو شخص بیٹھا ہے، کیا یہی عمر ہے جس کے خوف سے کانپتے ہیں اور جس کا اتنا روب اور دبدبا ہے؟ اور اس عمر کا بڑا نام سنا تھا، لیکن دیکھنے میں تو یہ عجیب سا لگ رہا ہے، کالا رنگ ہے، حبشی نسل ہے اور دیکھنے میں کوئی خاص شخصیت معلوم نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے فرمایا کہ اے لوگو، تم غلطی پر ہو، جو سوار ہے وہ عمر نہیں ہے، بلکہ جو مہار تھامے جا رہا ہے وہ عمر ہے، اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ خادم ہے۔ تب جا کر یہود و نصارہ کو پتہ چلا کہ عمر وہ ہے جو سواری کی مہار پکڑ کے جا رہا ہے۔ اور پھر عیسائی پادریوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے جو نشانیاں دیکھی تھی اور سنی تھی وہ یہی تھی کہ اس نبی کے جو صحابہ ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی، ان کا انصاف یہ ہوگا کہ وہ سواری کی مہار پکڑ کے چلیں گے تو ان کے خادم سواریوں پہ سوار چلیں گے۔ حضرت عمر تشریف لائے، پھر مسجد اقصی کی چابیاں حوالے کی گئی، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی پہ پھر قبضہ ہو گیا یہود و نصارہ کا، تو پھر ایک مرد مجاہد نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا اور اہل ایمان کو عطا کیا۔ اس مرد مجاہد کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ بڑے بہادر شخص تھے اور بڑے مرد مجاہد تھے، جن کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں اکثر ہم سنتے ہیں اور جن کا ذکر انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حضرت
सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैतुल मक़दस को फिर दोबारा फ़तह किया। अहले ईमान के कब्ज़े में आया बैतुल मक़दस। लेकिन फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ वो वक्त आया जब यहूदियों ने, इसराइल ने फिर बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा कर लिया और आज तक ये यहूदियों के कब्ज़े में है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अहले ईमान फिर से बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर चंद दिन से एक जंग छिड़ चुकी है और मुजाहिदीन इस्लाम यहूदियों पे टूट पड़े और मस्जिद अक्सा अब इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला अहले ईमान को अता फरमाएगा, क्योंकि अहले ईमान इससे मोहब्बत करते हैं और ये मुक़द्दस तरीन जगह है और इससे यहूद व नसारा को निकाला जाएगा और अल्लाह ताला फिर से मस्जिद अक्सा अहले ईमान को अता फरमाएगा। फ़लस्तीन के उन बहादुर जवानों को सलाम जो अपनी जान पर खेलकर यहूदियों के साथ बरसरे पीकार हैं और जो जंग लड़ रहे हैं और अपना खून बहा रहे हैं और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तमाम इस्लामी दुनिया को चाहिए, तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए, 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक मौजूद हैं कि आज फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, आज फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पे बड़े मज़ालिम ढाए, बड़े जुल्म और सितम ढाए हैं। आज इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का जवाब देने के लिए अच्छा मौका है। आज अगर हम अपने इस्लामी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे और तमाम इस्लामी मुल्क अगर मिलकर ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल फिर से अहले ईमान के कब्ज़े में होगा, फिर से उसमें अज़ानें होंगी, फिर से उसमें नवाज़ें होंगी और फिर से उसकी बरकतें अहले ईमान हासिल करेंगे। बदकिस्मती से यहूद ने मस्जिद अक्सा के दरवाज़े अहले ईमान पे बंद कर दिए। वहाँ पे अगर कोई जाता है तो गोलियाँ बरसाई जाती हैं, बम फेंके जाते हैं और फ़लस्तीनियों पे जुल्म की इंतहा की जा रही है। लेकिन आज फ़लस्तीनी भाई उठ खड़े हुए, ईमानी जज्बे के साथ उठे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर से अहले ईमान को फ़तह अता फरमाएगा और वो वक्त दूर नहीं कि मस्जिद अक्सा फिर से अहले ईमान के कब्ज़े में होगी। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार बैतुल मक़दस को फिर से आज़ादी नसीब फरमाए।